ہم سٹارٹ کرتے ہیں جناب کہ محمد صاحب بقول مسلمان سکالرز کے، آج کل کے ماڈرن سکالرز کے، محمد صاحب کیا ہیں. آئی ایم سٹارٹنگ مائی اسکرین. یہ دیکھیے جناب، محمد صاحب آج کل کے سکالرز کے مطابق کیسے ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہ جناب جنرل سپروائزر ہیں شیخ محمد صالح المنجد. ٹھیک ہے، بہت بڑے سنی شیخ ہیں. یہ اپنے ایک جواب میں محمد صاحب کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں our prophet Muhammad, blessings and peace of Allah be upon him, was more shy than a virgin in the seculation. کہ ہمارے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ بہت ہی زیادہ شائع تھے، ایک ورجن سے بھی زیادہ شائع تھے. شائع دین اے ورجن، ایک ایسی عورت جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، یعنی کہ اس نے ابھی تک سیکس بھی نہیں کیا، اس سے بھی زیادہ شائع تھے جبکہ وہ ورجن تنہائی میں ہوتی ہے، سکلشن میں ہوتی ہے، تنہائی میں ہوتی ہے. ایون آفٹر ہی واز سینٹ ود دا گریٹسٹ میسج آف مین کائنڈ، جبکہ ان کے پاس انسانیت کے لیے سب سے بڑا میسج بھیج بھی دیا گیا تھا اس وقت بھی. ٹھیک ہے، اس وقت بھی یہ سب سے زیادہ شائع بندے تھے اس وقت بھی. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں، یہ ان کا ہے. تو یہ ہمارے نبی پاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ہم نبی پاک کے بارے میں اس بات کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں. کل جناب ہمارے ایک بھائی نے جو لاسٹ لائیو سٹریم میں ہمارے ساتھ جڑے تھے، روب کرسچن صاحب، انہوں نے ایک پوائنٹ کی طرف میری نظر دہانی کرائی. تو میں نے کہا یہ پوائنٹ چلا دینا چاہیے. تو تھینک یو روب، آپ نے اس پوائنٹ کی طرف میری یاد دہانی کرائی، نظر ثانی کروائی. یہ جناب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 84 ہے، آیت نمبر 84 ہے. یہ کچھ بول رہی ہے. اس میں تفسیر القرطبی مجھے بہت پسند ہے، آپ سب جانتے ہیں قرطبی مجھے بہت پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے. تو یہ تفسیر القرطبی ہے. ٹھیک ہے جی، تفسیر القرطبی میں وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ جس کے راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا ایک حدیث بیان کر رہی ہیں. تھوڑا سا اور زوم کر دیتا ہوں تاکہ جن جن لوگوں نے اس کی امیج لینی ہے وہ لے سکیں. تو وکان علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، ہم اس کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس سارے کے سارے کو جب جو بتا رہی ہیں وہ جو ہمارے نبی علیہ السلام ہیں ان کے اوپر صلوات ہو، پریئر ہو اور سلام ہو اور سلامتی ہو، کہ جس وقت آسمان بارش برستا تھا، جس وقت آسمان بارش برستا تھا، یعنی جب آسمان سے پانی برستا تھا، تو وہ فوراً سے پہلے اپنے کپڑے اتار کے، یعنی اسٹرپ کر کے، اسٹرپٹیز دیکھی ہے کبھی؟ اسٹرپٹیز جو ہوتے ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں اسٹرپ بٹ نیکڈ، سارے کپڑے اتار کے بٹ نیکڈ ہو کے تو بارش کا مزہ لینا شروع کر دیتے تھے. بٹ نیکڈ ہو کے بارش کا مزہ لینا شروع کر دیتے تھے. یہ اس نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ ایک ورجن سے بھی زیادہ ورجن سے بھی زیادہ وہ ہے، شائع ہے. تو جناب ہم translate.google.com میں جاتے ہیں، عربی سے انگلش کی ٹرانسلیشن بنواتے ہیں. when the sky rains، جب سکائے بارش برستی تھی، he takes off his clothes، تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے، and strips، اور strip یعنی کہ بٹ نیکڈ ہو جاتے تھے، until it rains، جب تک بارش ہوتی رہتی تھی. ہمارے پیارے نبی جو کہ ایک ورجن سے بھی زیادہ شائع ہیں،
وہ بٹ نیکڈ ہو کے یعنی کہ ننگ درنگ ہو کے بارش میں نہانے کے لیے گھس جاتے تھے جب تک بارش ہوتی رہتی تھی. تو اب آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا جب بارش ہوتی ہے کا جو ٹائٹل ہے وہ کیوں ہے. ہمارے سدھارتھ صاحب کہتے ہیں جی امب دا پتہ نہیں. اس کو ہندی میں کرتے ہیں. لیٹ سی ہندی میں یہ صحیح. ارے یار ہندی پڑھنے والا ابے چھوٹو رام آجا یار. کیا نام ہے اپنا فیض عالم آ یار ہندی پڑھوانی ہے تجھ سے یار لائیو پہ آ تجھے ہندی پڑھوانی ہے یار. ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ارے نیچے اردو والی ہندی میں لکھا ہوا ہے. اگر آسمان میں بارش ہوتی ہے تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے اور بارش ہونے تک کپڑے اتار دیتا ہے. تو یہ جناب ہندی آ گئی. سمیر یار ہندی پڑھوانی ہے لائیو پہ آ یار کیا کر رہا ہے. اور فیض عالم دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے. فیض آ گیا. فیض تیرا وہ مائک کنیکٹ نہیں ہے یار. ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے. اچھا جی. ملگرس فرنینڈس نے 499 کا سپر سٹیکر پھینکا ہے اور جو کہ اگر ہم لائیو میں دیکھیں تو وہ لافٹر سپر سٹیکر ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ آپ نے آپ کی سپورٹ کا. تو جناب جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو ہر مومن جو کہ فالو کرتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. سر یاد رکھیے یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں صحن نہیں ہوتے تھے, برآمدے صحن نہیں ہوتے تھے, چار دیواری اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی. تو آپ جب کپڑے اتار کے نہاتے تھے تو بٹ نیکڈ ہو کے نہانا, آپ باہر ہی ہوتے تھے. 6 فٹ کی دیواریں نہیں ہوتی تھی آپ کے گھروں کے ارد گرد, چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی. آپ بٹ نیکڈ ہو کے اگر نہا رہے ہیں بارش میں, کپڑے اتارنے کے بعد, اسٹرپ کرنے کے بعد, تو آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہیں. یہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے کچھا پہنا ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ کچھا پہن لیتے تھے کپڑے اتار کے, نہیں. اس زمانے میں سلے ہوئے کچھے ہوتے تھے, مجھے نہیں پتا, شاید ہوتے ہوں شاید نہ ہوتے ہوں, یہ تو کوئی بتا بھی نہیں سکتا. لیکن یہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ اپنے کپڑے اسٹرپ کر دیتے تھے, اسٹرپ نیکڈ ہو جاتے تھے اور پھر جاتے تھے. یہ اور فیض عالم صاحب ہمارے ساتھ آ گئے جی. فیضو بھائی ویلکم. لالا جی آپ نے بلایا ہم حاضر ہو گئے. سر بہت بہت مہربانی. ہندی پڑھیں یار, یہ کیا لکھی ہوئی ہے یار. اگر آسمان میں بارش ہوتی ہے تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے اور بارش ہونے تک کپڑے اتار دیتا ہے. تو یعنی یہ گوگل نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تو تھوڑا سا گڑبڑ مسئلے تھوڑا والا سا کیا ہے اس نے, اچھے سے ہے. نہیں کیا لیکن تھوڑا. لیکن ان فیکٹ وہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ کپڑے اتار دیتے تھے اور جب تک بارش رہتی تھی وہ کپڑے اتاری رکھتے تھے اور بارش میں نہایا کرتے تھے. اور لولو جی نے CHF5 کا سپر سٹیکر پھینکا ہے اور وہ سپر سٹیکر کہہ رہا ہے ہاؤ از اٹ گوئنگ. اٹ از گوئنگ ویری ویل لولو جی, ویلکم ویلکم. تو جی ڈیولز ایڈوکیٹ میں نے یہی بتایا ہے کہ روب کرسچن نے یہ میری نظر اس کی طرف درائی تھی. کل میں روب کے ساتھ لائیو تھا, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, تو وہاں پہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو رہی تھی. اور میری جو اس سنڈے کو لائیو سٹریم ہے, اس سنڈے کو, اس میں فادر زکریا بطرس ایک دفعہ پھر آ رہے ہیں اور فادر زکریا بطرس اس چیز کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے کہ محمد صاحب اس طریقے کی حرکتیں کیوں کرتے تھے اور کتنے اور مرد تھے جن کے ساتھ محمد صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام حرکات و سکنات کرتے رہتے تھے. ہم اس کے اوپر اس سیٹرڈے کو بڑی ڈیٹیل میں جائیں گے اور فادر زکریا بطرس جی جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ محمد صاحب کس کس طریقے سے کیا کیا حرکات و سکنات کرتے رہتے تھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں. تو یہ جناب ہم مزید دیکھتے ہیں, واپس چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں جناب ایک اردو کی تفسیر. اردو کی تفسیر اسی چیز کے لیے انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا صفائی کرنے کی کوشش کی ہے. ٹرانسلیشن کرتے وقت انہوں نے چیزوں کو تھوڑا سا چھپانے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے ایک چیز ایڈ کی ہے اردو کے اندر جو کہ آپ کو نہیں ملتی ہے
عربی کے اندر. تو یہ جناب تفسیر القرطبی ہی ہے چیپٹر نمبر 20 آیت نمبر 83. انہوں نے آیت 84 کو اور 83 کو اکٹھا کر کے یہاں پہ بیان کیا ہے، کیونکہ 84 آیت کو یہ لوگ کمپلیٹلی بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ڈر لگ رہا تھا ان کو. تو انہوں نے اس کے اندر کپڑے اتارنے کے ساتھ چند ایک اور باتیں لکھی ہیں، وہ آپ کو دکھاتا ہوں. ونس اگین سفیان نے مسعر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے تاکہ جسم پر بارش لگے. تاکہ جسم پہ بارش لگے. یار یہ جو تاکہ جسم پہ بارش لگے ہے نا، یہ عربی میں آپ کو نہیں لگے گا، ملے گا. یہ انہوں نے ایڈ کیا ہے اس کے اچھا اندر. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہ انہوں نے ایڈ کیا، یہ آپ کو عربی میں نہیں ملے گا. تو محمد صاحب بٹ نیکٹ ہو کے اسٹرپ کر کے تو نہانا شروع کر دیتے تھے جب بارش ہوتی تھی. لیکن آپ اگر یہ 84 آیت کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو ملے گی ہی نہیں یہ چیز. انہوں نے اردو میں 84 آیت کے نیچے تفسیر ہی نہیں لکھی. انہوں نے کیا کیا ہے کہ 83 آیت کے اندر بیچ میں تھوڑا سا ڈال دیا ہے تاکہ لوگوں کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے. یہ صرف لالا جی یہیں پر نہیں ہے، انہوں نے بہت سی جگہوں پر ایسا جھول جھال کیا ہوا ہے. سر میں حیران ہوں سر، جہاں دل کرتا ہے جھول کر دیتے ہیں یار. ان کو خوف خدا ہی نہیں رہ گیا یار، اپنے ہی اللہ سے نہیں ڈرتے یہ. اوکے، آمنا جی بھی جڑی ہوئی ہے لائف میں. آئی ڈونٹ نو ویئر ایڈم فائنڈ دیز انفو ایل او ایل. آمنا جی ویلکم. تو سمیر صاحب ویلکم جی ویلکم. سمیر صاحب کیا کہیں گے یہ بارش میں نہانے کے لیے اور جسم کے اوپر بارش لگنے کے لیے کپڑے اتارنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ کپڑے لوہے کے ہوتے تھے اس زمانے میں یار. تو ایک بات بتائیے یار، مومنوں کی مرضی ہے پہن کے نہائے یا اتار کے نہائے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن لیکن سر جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس زمانے میں 6 فٹ کی دیواریں نہیں ہوتی تھی مکہ مدینہ میں کہ آپ دیوار کے اندر کپڑے اتار کے نہا رہے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. سر اس زمانے میں تو دیواریں ہی بہت کچھ نہیں ہوتی تھی. تو یہ محمد صاحب ننگ دھرنگ نہا کیوں رہے ہوتے تھے یار؟ تو تھوڑا مطلب ان کو کافی وقت میں وہ نہاتے تھے نا، کئی عرصہ گزر جاتا تھا وہ نہاتے نہیں تھے. تو اب ہو سکتا ہے کہ ان کو بارش میں نہانے کا زیادہ مزہ آتا ہو، کیونکہ ساور نہیں ہوتا تھا نا پہلے عرب ممالکوں میں، تو ساور کا شوق ہے انہیں. تو مگے سے کون پانی ڈالے گا، کون نہائے گا، اس لیے وہ نیچرل ساور لیتے تھے. اوکے اوکے. تم لوگ سر یار تم لوگ نا دونوں مرتد ہو، اور تم لوگ جو ہے نا واجب القتل اسی لیے تو کہا جاتا ہے تم کو، تم ایسی ایسی بات کرتے ہو. تم کو یہ نہیں پتا کہ بارش کی بوندوں کے ساتھ اللہ کی رحمت اترتی ہے، وہ رحمت ڈائریکٹ بدن کے اوپر گرے اور اندر سما جائے، اس لیے نہاتے تھے کپڑے اتار کے. تم کیا جانو کہ تم ماشاء مرتد لوگ ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ. اللہ، سبحان اللہ. سر یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی سر، میں حیران ہوں. لیکن سر اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ محمد صاحب کے اللہ میاں کو بھی نیکڈ رہنا بہت پسند ہے. آپ کو پتا جنت میں جب آپ اٹھائے جائیں گے آخری ٹائم میں تو آپ بٹ نیکڈ ہوں گے. کیا آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ نہیں پتا تھا. اوکے. یہ دیکھیں سر، قیامت کے دن صحیح بخاری کی حدیث ہے 3349. قیامت کے دن جب آپ اٹھائے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ حشر میں، یعنی کہ حشر کے میدان میں جس وقت ابھی آپ لوگوں کے اوپر ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اس ٹائم پہ تمام دنیا کے لوگ جو آج تک مر چکے ہیں اور جو قیامت تک مریں گے وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو پتا سب کو اکٹھے کیے جائیں گے. لیکن وہ اکٹھے کیسے کیے جائیں گے یہ دیکھیے. ننگے پاؤں، ننگے جسم، بٹ نیکڈ اور بن ختنہ، یعنی کہ بغیر سرکمسیجن کے ہوں گے. سر یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ میاں وہاں پہ بھی سب کو ننگ درنگ کھڑا کرے گا، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب ننگے کے ننگے، ننگے پاؤں، ننگے جسم، اور ہر ایک کے ختنے والی جگہ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ خطرہ نہیں ہوا ہوا. دیکھو کر دینا پھر سے تم نے وہی مرتدوں والی بات. ارے بھائی وہاں پہ جو ہے جس وقت اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سب کی جو آنکھیں ہیں نا وہ سر کے اوپر ہوں گی، وہاں اوپر جہاں بال ہوتے ہیں، تو کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں. اب ننگے ہو یا کپڑے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری بات بتایا کرو نا، تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو.
ارے 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 لیکن سر یہ قاری مشتاق جی کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس آیت کا استدلال بالکل غلط کر رہے ہیں. تو جناب قاری صاحب لائیو سٹریم کا لنک لائیو میں موجود ہے, آپ اسے کلک کریں اور ہمیں اس آیت کا استدلال آ کے بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے. ہم تو جاہل ہوئے, ہمیں کیا پتا ہو. کیوں ایکس مسلم سمیر صاحب؟ بالکل جی بے جی شک بالکل, آپ ہی کا انتظار تھا قاری صاحبوں میں. عالموں سے رہنمائی مانگو. دیکھو قرآن بھی کہتا ہے کہ علم حاصل کرو ان سے جو اہل علم ہیں. تو قاری صاحب یہاں موجود ہیں, اہل علم ہیں, ان سے پوچھو نا, تم اپنی انٹرپریٹیشن دیے جا رہے ہو. جی 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 ہمارے عمران کھوکر صاحب جی کہہ رہے ہیں ہاں 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 ننگا پیر. ننگا پیر. اچھا جی سمیر صاحب یہ گورو کمار صاحب کا سپر چیٹ لیجئے سر. جی گورو کمار جی نے $2 کا کنٹریبیوشن کرتے ہوئے کہا ہے دس از ایبروگیٹڈ, سورہ ننگا ناچ از نوٹ ان قرآن. جی ماشاءاللہ یہ تو نہیں ہے, لیکن یہ جو آیت ہے سر وہ بڑی خطرناک آیت ہے. وہ آیت کہتی ہے موسیٰ نے عرض کیا پس وہ میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں, اور اے میرے پروردگار میں تو تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اگر ہم اس آیت کو پڑھیں, یہاں پہ اس کی تفسیر کو پڑھیں تو یہ کیا کہتی ہے, ذرا پورا کا پورا پڑھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے جب بارش ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے تاکہ بارش لگے, اور فرماتے تھے, کیا فرماتے تھے, یہ میرے رب کا قریبی عہد ہے. یہ رب کا قریبی عہد ہے. عہد مینز وعدہ ہے کہ آپ ننگا نہ ہو, میں نے آپ کو ننگا دیکھنا ہے. لائک کیا وعدہ کیا ہے؟ آپ تو نا اللہ میں آ کے کریکٹر پر ڈاؤٹ کر رہے ہو. نہ نعوذ باللہ سر, میں کریکٹر پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا. یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور آپ کے بعد والوں کی طرف سے شوق و محبت کی وجہ سے تھا. اسی وجہ سے کہ اللہ میاں نے کہا شوق رکھو ننگے ہو کے نہانے کا. سر یہ میں تو نہیں کہہ رہا سر, یہ میں سر, یہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو قرطبی کے اندر ہے اور حضرت عائشہ کے اندر ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ, میرے اندر تو نہیں ہے. میں تو دکھا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے یار. لالا جی پھر تو اس حساب سے ہم نے کافی وقت تک اسلام کو غلط فالو کیا اور اللہ میاں کا نافرمانی کیا ہم لوگ, کیونکہ میں تو کچا پہن کے نہاتا تھا. اب اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کہ وہ فیض بھائی تم آج بھی غلط فالو کر رہے ہو. ہم قرطبی کو نہیں مانتے, ہم صحیح بخاری کو نہیں مانتے, ہم مودودی کو مانتے ہیں. اس کا دکھاؤ. سر یہ ایک سپر چیٹ نہیں چیٹ آئی ہے, یہ سر پڑھیے ہندی میں ہے, مجھے نہیں پتا لگ رہا کیا. بھائی عرب میں 1400 سال پہلے عورتیں ادھننگ ہوتی تھی, چھاتیاں صاف دکھتی تھی. کبیرہ جی. اوکے اوکے, مگر یہاں پہ تو محمد صاحب کے ٹانگوں کے بیچ والی چیز بھی صاف دکھائی دے رہی ہوگی اپیرنٹلی. تو ارے ہمارے ساتھ وائے اسلام پھر سے جڑ گئے ہیں. اگر یہ وہی والے وائے اسلام ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہی والے وائے اسلام ہے کہ کوئی دوسرے والے وائے اسلام ہے. جناب وائے اسلام جی کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں ایڈم, ہاں وہی والے وائے بس اسلام ہے. اوکے ہاں آواز پہچان دی ہے. ہاں جی, روی اے جے نے 40 روپیز کا سپر چیٹ دیا ہے, کہتے ہیں نیکڈ سائنس. تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کی سپورٹ کا. بالکل نیکڈ سائنس. جی وائے اسلام جی آپ کیا کہتے ہیں سر اس بارے میں؟ اس بارے میں یہی کہہ رہا ہوں میں کہ آیت کسی اور ٹاپک پہ تھی, آپ نے اس کی تفسیر کسی اور ٹاپک کی نکالی ہے, پھر حدیث کسی بھی چیز کا ریفرنس دکھ نہیں دے رہا ہے مجھے یہاں پہ. سر کوئی بات نہیں, آپ میرا قصور نہیں نا, یہ تو آپ اپنے تفسیر رائٹرز کو بولے نا کہ وہ جاہل تھے, انہوں نے بیچ میں کیسے ڈال دی. ہاں مطلب ریفرنس نہیں ہے نا اس کا. ہاں بالکل سر, وہ تو آپ ان سے بات کریں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ محمد صاحب ننگ دھرنگ ہو کے ہاں بارش میں کیوں نہاتے تھے, یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں, اب میں اس بارے میں کیوں بات کروں جس کا ریفرنس تم نہیں دے پا رہے ہو. تم نے تو آپ پچھلی اسٹریم میں بھی جو ہے تم نے مجھے پوائنٹ پہ بولنے دیا, جو 3-4 غلطیاں تمہاری تھی جو پبلک کو تم بے وقوف بناتے ہو, اور میں نے وہ پوائنٹ کو جب میں نے چلے
पब्लिक के सामने सर हाईलाइट किया। ऐसा करें सुनिए पॉइंट सुनिए सुनिए जरा, सुनिए छोड़ें उसे, पिछली बात को छोड़ें, अभी अभी आज की बात पे देखें। आपको मैं 2 मिनट देता हूं इस बारे में बताने के लिए कि मोहम्मद साहब नंगे होके क्यों नहा रहे थे। कोई नहीं बोलेगा, ना फैज बोलेगा, ना समीर बोलेगा, ना एडम बोलेगा। 2 मिनट्स आपके स्टार्ट हुए यहाँ पे अभी, कि जब बारिश होती थी तो नबी करीम अपने कपड़े उतार दिया करते थे ताकि बारिश जिस्म पर लगे। वो नंगे होके क्यों नहा रहे होते थे सर, इसके बारे में बताएं। कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, सारी दुनिया अगर कपड़े पहन के नहाती है तो फिर ठीक है, ये लॉजिक गलत है। दूसरी बात, इसका मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता अगर मुझे इसकी रेफरेंस मिल जाता। बिना रेफरेंस की झूठी बातों पर मैं अगर उस पर सफाई दूं तो एक तरीके से एक बेवकूफ़ाना जो है एक ये डिबेट हो रही है। और इस पे अगर लोग सुपर चैट दे रहे हैं और पैसे खर्च कर रहे हैं तो मुझे उनकी सोच पे हंसी आ रही है। ठीक है, अच्छा सर, लोगों के ऊपर नहीं जाए, मैंने इसकी बात की है आपसे। इमा आप कह हाँ रहे तो हैं, बता रहा हूँ ना, आप इसके ऊपर ये बात जो करें, किताब, इसके ऊपर हाँ, बात करें। इमाम कुर्तुबी जिसकी आप ये चीज लेके आए हैं, वो बंदा 600 साल बाद पैदा हुआ है ना। उसने अपनी बात की कोई दलील नहीं दी है और उस पर अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है। जी। ठीक है, अच्छा अगर जब सारी दुनिया कपड़े पहन के नहाती है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं अब जवाब दे दूं इसका, कि अभी आपने कुछ और कहना है? नहीं बस ठीक है, अब मैं चाह रहा ओके। हूँ। नहीं नहीं, धन्यवाद। जाने जा, इतनी जल्दी तो ना जाए। अब ऐसी बात जवाब तो लेते जाए ना, ऐसे तो नहीं ना होता कि आपने सिर्फ ठीक बात रखनी थी। देखिए भाई, जब ठीक आप है, ये नहाते हैं कपड़े उतार के, सूरह तहा पे बात होगी ना, जो ये एक आयत है सेकंड, इस पे बात होगी रुक ना। जाए, रुक जाए, रुक जाए हाँ, जरा। इसी पे करना देखिए है, फिर टॉपिक बदलना मत। जब सब लोग नहाते हैं तो वो जब बाथरूम हाँ, में जाके नहाते हैं तो वो कपड़े उतार के नहाते हैं, करेक्ट? यहाँ अच्छा पे बाथरूम में नहाया नहीं जा रहा। अगर आपने बारिश से अपने अच्छा। बदन को गीला करना है तो आपको हाँ आसमान के नीचे आना पड़ेगा। और उस हाँ जमाने में आपको पता हाँ है कि दीवारें 6-6 फुट 7-7 फुट ऊंची नहीं होती थी, आपको पता है, हाँ ठीक है? हाँ तो अब ये मोहम्मद हाँ। साहब नंग दरंग होके नहा क्यों रहे थे, मैंने ये पूछा है आपसे, उसका जवाब दीजिए। बारिश के अंदर, तो बाथरूम के अंदर की बात नहीं हो रही। हाँ, तो उसका जवाब यही था कि 600 साल बाद पैदा हुआ बंदा, एक जो जिसकी कोई रेफरेंस नहीं है, उस बात को मैं डिस्कस कैसे करूं, मैं सफाई कैसे दूंगा उस चीज पे जो बात असल में है ही नहीं। ये रेफरेंस जो किसे कहते हैं आयत सर है, आप? ये मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये आयत चल सर रही है। रेफरेंस किसे और कहते हैं आप? आप इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर लेके आ गए। रेफरेंस किसे कहते हैं सर आप? रेफरेंस आप बताइए, मैं समझा देता हूँ रेफरेंस आपको। सर मैंने पूछा है रेफरेंस आप किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया हाँ, है कि चेन ऑफ रेफरेंस से नरेशन। बताता हूँ मैं। सुन लेना अभी, पहले मेरा सवाल, पहला, सवाल तो अच्छा सुन ले, जवाब कैसे देंगे जब सवाल नहीं सुना? हेलो। रेफरेंस किसे कहते हैं, ये सवाल था हाँ ना, सुन लिया था जी, मैंने। अब सुन लो ना यार, रेफरेंस किसे कहते हैं वो तो अच्छा सुन लो। ठीक है, बोल दीजिए ठीक बोल है, दीजिए बोल दीजिए। अच्छा रेफरेंस इसे कहते हैं कि इस आयत में, इस रेफरेंस में बताया जा रहा है कि सुफियान ने मसअर से उन्होंने हजरत आयशा से रवायत किया है। तो सर आपके पास कॉन्टेक्स्ट भी आ गया, सारा कुछ आ गया, रेफरेंस भी आ गया, किसने कहा है? क्योंकि आपकी तमाम अहादीस लिखी तो बाद में ही हुई है, किसी और ने तो नहीं लिखी हुई। अच्छा ठीक है। अब हाँ, बोलिए अब सर। मैं बताता हूँ। हाँ, हम्म अब मैं ये बता रहा हूँ कितनी सनद मिली इसमें, बताइए। कितने चेन नरेशन में कितने लोग हैं टोटल। सर मुझे नहीं पता, सर आप बताइए। अरे अभी आपने पढ़ा ना कितने लोग थे, सूफियान था और कौन था। मैंने तो पूरी चेन बताई ही नहीं है यहाँ पे। तो बताइए ना। आप बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं चेन पूरी नहीं इसलिए गलत है? हाँ, और क्या अच्छा। वो रेफरेंस। अच्छा बताइए, मुझे एक बात बताइए, हम्म वो आयत चल रही है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हम्म दूसरा बात है, उसकी चेन नरेशन पूरा नहीं है जो इमाम कुर्तुबी तक जाए। ठीक है, वो बंदा 600 साल बाद पैदा हुआ है। अब तुम उसकी बात लेके बैठ गए हो, तो ये कहीं से कहीं तक तुमको सही लग रही है बात। नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। बस बात खत्म। बात खत्म, बिल्कुल सही नहीं लग रही ना। आपको ओके, भी सही नहीं आप लग रही? जारी रखिए, बिल्कुल आप जारी बिल्कुल सही रखिए नहीं बात लग रही। अपनी। बिल्कुल, मुझे भी सर बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं लग रही कि अरे यार एडम एक भाई, ओके एक शख्स एडम जो है वो भाई, नंगा, एक शख्स ओके। नंगा होके कैसे नहा सकता है बारिश के अंदर? मुझे तो ये अच्छा, बात बिल्कुल सही नहीं लग रही। ये समीर की आवाज मुझे ऐसी लग रही है जैसी वो मोमिनून था ना पहले, वही है क्या समीर। यार एक सेकंड यार, देखो बात जो है ना इधर उधर मत दौड़ाओ। जो पहले बात है वो तो पूछ, वो तो बात क्लियर कर लो ना यार। मैं पीछे आदम, बात पहले पिछले क्लियर कर लो फिर आगे चलना। पिछले 10 मिनट से मेरे सारे पॉइंट क्लियर है। पैंट सारे कौन सा पॉइंट तो मेरे पैंट क्लियर है? क्लियर है।
कौन सा बिल्कुल पैंट क्लियर है, क्लियर है? सारे पॉइंट क्लियर है भाई। कौन सा पैंट क्लियर है? यार पिछले 10 मिनट में इन्होंने जो कुछ बोला है मैं ना वो मैं मैंने सिर्फ पहले आदम 1 सेकंड में बोल दिया था। अच्छा जरा एक समीर मिनट को आदम बोलने दे, वाइस मैं समीर की सिर्फ बारी, समीर की नॉलेज बारी, इस्लाम समीर की मैं वाइस बारी, इस्लाम सिर्फ रुको नॉलेज वाइस इस्लाम भाई साहब, रुको। अच्छा समीर आदम की बारी। आदम आदम एक सूरज सेकेंड अरे भाई भाई साहब, आई हैव दोस्त टू ये लगा ले स्टॉप मेरे यू दोस्त। क्योंकि समीर की बात सुन ले प्लीज। जी समीर ये साहब। भाई साहब जो पिछले 10 मिनट से बोले हैं ना और जो 10 मिनट में बोले हैं वो मैंने शुरू के 10 सेकंड में बोल दिया था। नहीं मानते भाई कुर्तुबी को हम लोग। मौदूदी लाओ ना आप, ये मौदूदी की भाई साहब दलील मांगते हैं, इनको मौदूदी दिखाओ आप। मैं भी अच्छा ये मौदूदी को मानता हूँ मौदूदी को मानते हैं? जी। तो मैंने क्या बोला था सर आपको स्टार्ट में ही? अरे मौदूदी को मानते हैं ये तो सर। 600 साल के बाद आया है। मौदूदी ओके, तो पूरे 1400 साल के बाद आया है ना, तो वो नहीं ज्यादा ऑथेंटिक मौदूदी है तो सर। मोहम्मद साहब के आदम साथ रहता होता था नहीं, यार। मौदूदी जो आदम साहब आदम थे ना वो खुद वहां पर बैठ के देख रहे थे रसूल अल्लाह को, और ये सारा मंजर उनकी आंखों के मुझे सामने था। अच्छा ये मैं मोहम्मद जस्ट साहब के साथ रहते होते थे मौदूदी साहब? जी बिल्कुल, वो आदम साथ में रहकर आराम से बैठ कर देख रहे थे कि हमारे रसूल अल्लाह बारिश में ना रहे, तो अरे तभी तो मौदूदी साहब का मानेंगे। अरे 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 अरे, ऐसी बात थी यार, मुझे पहले बताते। जी मैं जस्ट बिल्कुल, इंटर ये जो हुआ था जलालैन उसके है, इब्न पहले मुझे अब्बास है। अरे रुक जाओ मुबारक भाई, थोड़ा रुको। समीर की जलालैन है, वही बात इब्न चल रही अब्बास थी है, मुझे इब्न कतीर है, इस ये लोग कुरान के हैं। सबसे पहला मौदूदी है। यार एक तो तुम्हारे पास शोर भी बहुत है, बिला वजह शोर है। अच्छा जरा डेनवर जॉनसन कह रहे हैं, एडम हाउ कैन यू चैलेंज समीर? वाकिदी कलबी एंड जलालुद्दीन बेसिकली कहना चाहते होंगे have the best and correct tafsir. You need to read up a lot. Sorry, Denver Johnson. I will do my best. Ravi AG कहते हैं जी, Adam ask him if he could follow this. हाँ, that's a good question. That's a good question. तो जनाब आप भी नंगे होके बारिश में नहाते हैं कि आप नंगे होके बाथरूम के अंदर जाके नहाते हैं जनाब मिस्टर वाई इस्लाम जी? आदम जी चलो हाँ आदम, मैं 1 मिनट बात कर लेने दो। 1 मिनट सर, 2 मिनट बात करें सर। कल 2 मिनट दिया मुझे। मैंने पहले भी दिया था सर। चलिए देखिए यहाँ पे जो है मुझे जो पैंट रखना था वो पैंट मैंने रख दिया है। अब इसके अलावा जो हमारी जो पिछली बात थी उसमें जो है तुम लोग बार-बार कह रहे थे कि बच्चे की जो है छोटे यार वो बच्चे बात की की बात है, आज का टॉपिक फर्क है, यहाँ पे रहे उसके बाद हम चलेंगे, वो जब हम लाइव स्ट्रीम करेंगे ना सैटरडे को, तो फिर मैं आपके साथ उसके ऊपर डिटेल में मजीद चलूंगा। चलिए उस दिन बात कर लेंगे हम। हाँ अभी जरा इसके बारे में ठीक है बता दें, इसके बारे में जरा बता बता दिया दें ना अगर बता मैंने सकते हैं। 10 मिनट क्या में बताया? क्लियर पॉइंट कर दिए मैंने। क्या क्लियर किया पॉइंट? बिना रेफरेंस क्या बात करूं यार आदमी। रेफरेंस आप तो और दिख रहा मुझे हूँ। कुर्तबी झूठा है, मुझे आयशा जी झूठी है, बता दें आयशा जी झूठी है और कुर्तबी झूठा, कह दें प्लीज। झूठा वो तुम हदीस ला दो सामने। तो और क्या सामने है? यार अच्छा इसको हदीस कहते हैं आदम, इसको हदीस कहते हैं। चलो इस पे जी तुम जनाब, कायम हो। इसको हदीस कहते हैं। ये तफसीर के अंदर उसने एक हदीस बयान की है, हजरत सनद है आयशा उसकी, से रवायत है और वो बयान कर रही चेन है। है, चेन नरेशन है, हाँ बिल्कुल, सनद वो है। आप उनसे पूछें जिन्होंने बताई हुई किससे है, पूछूं किससे पूछूं? जिन्होंने बताई हुई है। अच्छा वो जो निपट गए मतलब 800 साल पहले वो। हाँ हाँ, क्योंकि आपकी सारी हदीसें इसी तरीके से तो आ रही हैं जो निपट गए। मेरे पास तो जितने हाँ भी नाम है वो इतने जेनेरिक तो नाम है तमाम एक्चुअल चेन्स के में अंदर। यार एक सेकंड आदम बात सुन लो, एक आंसर ले लो, एक आंसर लो, आंसर लो पहले। जितने भी नाम जितनी भी चेन्स के अंदर नजर आते हैं वो कभी भी मुझे समझ नहीं आए, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट नाम है और इतने स्ट्रेंज हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। तो आप ये जो पैंट ला रहे हैं ना, ये पैंट जो है ना, ये विस्की के पैंट से ज्यादा का पैंट नहीं है। क्या ख्याल है आपके, जरा बताइए। मेरा ख्याल यही है कि ये जो रेफरेंस नहीं समझ पाने की वजह से ही तुम इस्लाम से बाहर हुए हो। ओके, तुम्हारा अच्छा ये अगर मैं जो आपको कम ये नॉलेज था बताऊं, ना, ये जो अगर तुम्हारा मैं कम नॉलेज था ना रेफरेंस का, अगर तुम मैं एक 2 मिनट में 2 मिनट 2 अगर मिनट तुम प्रॉपर नॉलेज रखते ना रेफरेंस का, तो मेरा ये दावा था कि तुम ईसाई नहीं बनते, ओके ठीक हो गया। क्योंकि तुम्हारे अच्छा पास सारी बातों के आधे ही रेफरेंस है और आधी ही हाँ बातें हाँ, तुम्हें पता है। जी 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 ये बिल्कुल मैं कह सर। रहा हूँ, अब मैं आपको दिखाने लगा है हूँ ना। एक और चीज, अब जरा चुप करके सुनिएगा। डॉक्टर अंगलोर जी ने सुपर स्टिकर दिया है 100 का, थैंक यू सो वेरी मच। गौरव कुमार जी कहते हैं, या इस्लाम इज नॉट कॉन्फिडेंट टुडे, ही इज शेकी। एब्सोल्युटली गौरव कुमार जी, आपने बिल्कुल सही पैंट रखा है यहाँ पे। तो जनाब ये एक और आपके सामने है हदीस,
ٹھیک ہے. یہ حدیث کی راوی ہے حضرت عائشہ ام المومنین. ٹھیک ہے. یہ حدیث شعیب کی طرف سے ہے, الزنا وتوت الزناوت کی طرف سے ہے, میری زبان کی ٹوسٹ ہو رہی ہے. اور جو اس کی سند ہے وہ آپ کے پاس ہے تخریج شرح السند اور خلاصہ حکم المدثر, اسناد حسن, یعنی کہ گڈ اسناد کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. گڈ اچھا اسناد کے ساتھ حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہے, ذرا سنیے گا ایک دفعہ. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک دفعہ زید بن حارث مدینہ آئے. ٹھیک ہے. اور وہ رسول اللہ کے گھر میں آئے. ٹھیک ہے. رسول اللہ اس وقت اپنے گھر میں قیام کر رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. زید اور وہ نہیں ہے، کس طرح زید لیٹے ہے۔ ہوئے تھے, وہ کس طرح لیٹے ہوئے تھے, ننگے, اریانن, ننگے ہو کے لیٹے ہوئے تھے, ننگے. اور وہ اسی طریقے ننگ اٹھے اور انہوں نے دروازہ کھولا. کس کے لیے؟ زید کے لیے. اور زید کو جپھی ڈالی. جپھی دیکھتے ہیں وہ جپھی نہیں ہوتی جو وہ ہمیں وہ ایک فلم کے اندر, کون سی یار جپھی ہوتی ہے یار, سمیر بھائی یاد کروائیے, وہ کون سی کس جپھی بارے ہوتی ہے میں یار؟ سر؟ وہ ایک فلم کے اندر جپھی ڈالتا ہوتا تھا وہ پاگل کنگھی؟ لوگوں کو. نہیں جپھی جپھی جپھی. اچھا اچھا وہ سنجے دت والی مووی. وہ ایک پاگل لوگوں کو جپھی نہیں ڈالتا ہوتا تھا جب وہ کسی ہاسپٹل میں چلا گیا تھا ڈاکٹر بن کے, 2 نمبر ڈاکٹر بن کے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, وہ سنجے دت کی ہے نا, منا بھائی ایم بی بی ایس. ہاں اس وہ میں کون سی ہاں وہ جپھی ہوتی تھی؟ جادو کی جپی. جادو کی جپھی. تو محمد صاحب نے ننگ درنگ جادو کی جپھی ڈالی, ننگ درنگ. اچھا اب ان کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, تو ہم اس کو translate.google.com میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لے جی میں ذرا سکرین چینج کر رہا ہوں translate.google.com میں جانے کے لیے بھائی کے لیے, کہ ہم بھائی کو دکھائیں کہ یہ جادو کی بپھی کیا ہے. یہ جناب جادو کی بپھی کہہ رہی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے برہنہ ہو کر, یعنی کہ جو چادر تھی اس کو پیچھے اپنے ہاتھ سے گھسیٹتے ہوئے ننگے ہو کے, ننگے ننگ درنگ کے پاس کھڑے ہوئے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, جا کے انہوں نے اس کو جپھی دی. اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جناب اس سے پہلے کبھی کسی نے محمد صاحب کو ننگا نہیں دیکھا تھا, خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے یا بعد میں کبھی بھی محمد صاحب کو برہنہ نہیں دیکھا. اس کے بعد آپ نے اس کو گلے لگایا. تو محمد صاحب نے ننگ درنگ ہو کر مسٹر زید صاحب کو گلے لگایا, ننگے پنگے. سر کیا کہیں گے؟ جی کون سی کتاب ہے یہ؟ سر آپ کے سامنے تھی اس وقت. نہیں نام تو بتائیے. اسے گوگل پہ ایک عربی سینٹینس کو گوگل پہ رکھنے سے بات سچی نہیں ہو جاتی ہے نا. ارے بات سچی نہیں ہو جاتی, کیا سچا ہوتا ہے؟ ہاں کتاب کا نام کیا ہے؟ شعیب الارناؤوت ہے جی کتاب کا نام. ہاں اور یہ حسن حدیث ہے, اور لوگوں نے, آپ کے اسکالرز نے اس کو حسن کیٹیگرائز کیا ہے, میں نے نہیں کیا. جی جناب کون ہے حسن کس کو میرا کہتے ہیں؟ سر حسن کا مطلب کس کو ہوتا کہتے ہے ہیں؟ گڈ گڈ گڈ. یس, گڈ کیا ہوتا ہے یہ؟ گڈ کیا اچھی ہوتا ہے؟ بہترین. گڈ کا اور مطلب گڈ صحیح ہوتا کیا ہوتا ہے؟ صحیح حدیث کیا ہوتا ہے؟ ہے اوتھینٹک. اوتھینٹک. حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گڈ. گڈ ٹھیک اوکے یار بیچ میں سے کس سے بات کر رہے ہو؟ میرے سے بات کر رہے ہو کسی اور سے بات کر رہے ہو؟ محمد اقبال ذرا چھوڑی تھلے سال ہو, چھوڑی تھلے سال ہو, آپ سے بات کر لیتے ہیں. پہلے اس سے تو بات کر لیں تو جسے بات کر رہا ہوں. جی جناب تو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جی میں کھلا کہتا ہوں یہ حدیث جھوٹی ہے, یہ حدیث گڑی گئی ہے. بہترین, ساری کی ساری حدیثیں جھوٹی. بہترین. ہاں بالکل جھوٹی ہے. جو قرآن سے ٹکرا ہے وہ جو جھوٹی. راوی جو قرآن سے نبی ٹکرا کے ہے, فرمان سے, ہاں جو نبی کے فرمان سے ٹکرا ہے وہ جھوٹی. اچھا چلیں وائے اسلام, یہ دونوں حدیثیں جو میں نے آپ کو دکھائیں روایات, ہاں ان دونوں روایات کو قرآن سے ٹکرا کے دکھا دیجیے پلیز. جائیں قرآن کی ایک آیت دیں جسے ٹکرا رہی ہو. میں نے یہ کہا ہے سر کہ آپ جو نے کہا حدیث ہے قرآن سے ٹکرائے. سر ہاں تو قرآن کی دکھائیں نا, تو ٹکرا دکھائیں نا, ٹکراؤ دکھائیں, ٹکراؤ دکھائیں کدھر ہے, ٹکراؤ دکھائیں.
तुम ये नंगा नंगा कर रहे हो, ये हदीस सीधे कुरान के खिलाफ है, सर ये कुरान जी के उसूलों के खिलाफ है। कुरान की आयत दिखाए ना यार, क्यों बहस कर रहे हैं, एक आयत दे दें। हाँ तो अरे कुरान में अल्लाह ने जिन्हें नबी करार दिया है, जिनकी शान इतनी मुकद्दस है, उनकी यार तुम मैंने ये ये नहीं हदीस बढ़ा पूछा, रहे मैंने कहा हो। है कुरान की टकरार अरे दिखाएं, तो ये ऐसा करें, हदीस, रुके अरे इसकी भाई, तुम्हारे एक पास सेकंड इसकी सनद नहीं है, इसकी सनद भाईजान, नहीं इसकी तुम्हारे सनद सब पास। कुछ है, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ कुरान है की सनद, टकरार कहाँ है दिखाएं, सनद? कुरान की अरे टकरार दिखाएं। कुरान की टकरार तो तब देखेंगे ना जब उसकी सनद होगी भाई, सनद का। अच्छा मैं आपको रिमूव करता हूँ, 5 मिनट सुकून से जाके कुरान से टकरार दिखाएं, क्योंकि आपने बोला है उतनी देर में मोहम्मद इकबाल साहब को बहुत जोर लाला से जी, आएगी, इनसे जरा बात कर लें। ये जी ये सर। ये ये बंदा नहीं दिखा सकता, ये बंदा नहीं दिखाएगा, और एक दिन ये ऐसा है कि ये पूरा इस्लाम कोई झूठा बोलेगा। यार ये हर माशाल्लाह। बार आता है, हदीसें पेश करते हैं, ये इसका कौन है, रावी कौन है, किससे नरेशन है, कौन बात कर रहा है, कहाँ से निकला है, लास्ट में बोलेगा कुरान से टकरा रहा है, मैं नहीं मानूंगा। तो भाई ये कुरान इसका से हमेशा का ये भाई इस्लाम का। सर कुरान से टकराओ, दिखाए ना, फिर मैं अरे यही तो कह रहा हूँ। यही तो कह रहा हूँ, दिखाओ। वो नहीं दिखाएगा। कुरान ओह से मैन। टकराए, कुरान से टकराए, कुरान है क्या, छोटू सा तक किताब है कुरान, कितना बात है उसमें, छोटू सा तक किताब है, हदीस कितना कितना सारा है, ऐसा तो फिर सारा हदीस निकालना पड़ जाएगा आपको, जो कुरान से नहीं टकरा रहा हटाओ उनको। यार ये एग्जैक्टली बंदा मैंने, है यार, थोड़ा तो ज़हन रखो। सर मैंने उन्हें जी, इसीलिए 5 मिनट बिल्कुल। दिए हैं ना कि बैक स्टेज जाएं, जाके कुरान की आयतें निकालें, उनको हम 5 मिनट बाद ले लेंगे, उतनी देर में हम जो है ना मोहम्मद इकबाल साहब से बात कर लेते हैं। बाय द वे, हेयर एंड सी मिनिस्ट्री ने 200 रुपीज की सपोर्ट दी है सर, थैंक यू सो वेरी मच। रवि एजी कहते हैं 100 रुपीज के साथ, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट विच इज 600 years बट विल एक्सेप्ट समथिंग दैट्स 1400 years। या अल्लाह, तेरी क्रिएशन बकवास। यानी कि 14 साल बाद जो बंदा आया है उसको ये मान रहे हैं, लेकिन जो 600 साल बाद लिख रहे हैं उसको नहीं मानेंगे। यार ये समीर साहब, आपने भी कमाल पकड़ी थी ये बात। रवि ने भी वही बोली है।